الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، دل و جان ان پر
نثارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھاکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھاکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خاتم النبیین بنایا ہے کہ آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے آخری نبی نے اور اللہ تعالیٰ دے آخری رسول نے۔ آقا علیہ السلام تو بعد نہ کوئی ظاہری طور تے، نہ کوئی ذلی طور تے، نہ کوئی تشریحی طور تے، کسے بھی طرح کسے بھی طریقے دے نال کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکات نبوت دا دروازہ بند فرما دیتا ہے۔ اور یہی ساڈا موضوع ہے کہ آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ آقا علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں، آقا علیہ السلام تو بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، نہ نبی آن دی کوئی گنجائش ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا، اگر کوئی آکھے گا کہ میں نبی ہاں، چاہے وہ کسی بھی انداز نہ آکھے گا، وہ جھوٹا ہوئے گا، وہ کذاب ہوئے گا، وہ دجال ہوئے گا، اور اس دا انکار کرنا اور اس دا رد کرنا ساڈے سب تے لازم ہے اور فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شان خاتم النبیین نو قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما کان محمد
محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسے دے باپ نہیں نے، کسے مرد دے باپ نہیں نے، فرمایا او اللہ دے رسول نے اور خاتم النبیین نے، او نبوتان و مکمل فرمان والے نے، او نبوت دا دروازہ بند کرن والے نے، او نبوت دا محل مکمل فرمان والے نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو خاتم النبیین بنایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں نبوت نو ختم فرمان والا واں، میں نبوت نو مکمل فرمان والا واں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آوے گا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرما دینے، فرمایا قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له یقولون هلا ہدیت هذه اللبنۃ فأنا اللبنۃ وأنا خاتم النبیین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری مثال اور میرے تو پہلے جننے بھی انبیاء کرام تشریف لائے نے انہاں دی مثال ایویں ہے جویں کوئی مکان بناوے، جویں کوئی محل بناوے، جویں کوئی جگہ بناوے، گھر بناوے، اور جڑا اس نے گھر بنایا ہے فرمایا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس نے او گھر بڑا حسین و جمیل بنایا ہے، اس نے گھر بڑا خوبصورت بنایا ہے، سارا گھر مکمل ہے، ایک کونے تے ایک اٹ دی جگہ باقی ہے۔ جدوں لوگ آندے نے، جدوں لوگ آ کے اس گھر نو ویکھ دے نے، سارا گھر بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا شان و شوکت والا ہے، بڑا خوبصورت ہے، لوگ ویکھ دے نے، جدوں ویکھ دے اس جگہ تے آندے نے، اس کونے تے آندے نے جس کونے دی اٹ نہیں لگی ہوئے، لوگ حیران ہو جاندے نے، لوگ حیران ہو کے کہندے نے اینا خوبصورت مکان ہے لیکن اندے کونا اجے خالی ہے۔ فرمایا او جڑا نبوت دا مکان اللہ نے بنایا ہے، او نبوت دیاں جڑے انبیاء کرام نبی تشریف لائے نے، او جنیاں مکان دیاں اٹھا نے، او سارے نبی نے جڑی کونا خالی ہے، جڑی کونے دی اٹ نہیں لگے، فرمایا او میں نبوتانو ختم فرمان والا واں۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث مبارکہ فرمایا ان رسول اللہ قالت فضلت على الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی المغانم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافتا وختم بی النبیون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں باقی نبیاں دے نالوں 6 طرح دے نال فضیلت عطا فرمائی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے مینوں 6 چیزاں ایسیاں عطا فرمائیاں نے جڑیاں پہلے نبیاں نو عطا نہیں فرمائیاں. انہاں 6 دے نال انہاں 6 فضیلتاں دے نال اللہ نے مینوں باقی تمام انبیاء کرام دے نالوں افضل بنا دیتا ہے. فرمایا او کیڑیاں چیزاں نے؟ فرمایا اللہ نے او تے تو جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مینوں جامع کلمات عطا فرمائے نے، اور اللہ تعالیٰ نے میری روب دے نال مدد فرمائی ہے، اور اللہ نے میرے واسطے میری امت دے واسطے مال غنیمت نو حلال فرمایا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے اور میری امت دے واسطے ساری زمین نو مسجد بنایا ہے، ساری زمین نو پاک بنایا ہے، اور فرمایا مینوں اللہ نے ساری کائنات دی طرف رسول بنا کے بھیجے آئے، اور اللہ نے مینوں خاتم النبیین بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اے شانہ کسے اور نبی نو نہیں عطا فرمائیاں. جامع کلمات اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمائے نے. آقا علیہ السلام گفتگو فرما دینے، آپ دی گفتگو انی جامع ہوندی ہے. آپ ایک جملہ بول دینے، آپ ایک جملے دی تفصیل بیان کرن دے واسطے اگر کوئی تفصیل بیان کردہ جائے الفاظ ختم ہو جانگے، لیکن آپ دا جملہ پھر بھی اپنی شان دے نال سلامت ہے. اور فرمایا اللہ نے میری روب دے نال مدد فرمائی ہے. آقا علیہ السلام دے دشمن دے دل وچ اللہ نے دشمن دے دل وچ آپ دا روب ڈالے آئے، اور فرمایا جڑا میرا دشمن ہے، جڑا حضور دا دشمن ہے، او فرمایا میرے تو مہینے دی مسافت تے دور ہوئے، اینا دور ہوئے کہ مہینہ سفر کرے پھر میرے کول آئے گا. اینی دور اگر میرا دشمن ہے ان دے دل وچ اللہ نے میرا اینا روب پایا ہے جی میں اگر کوئی شخص ہوئے ایک تلوار لے کے ان دی گردن تے تلوار رکھ دے وے، جنہ اس بندے نو اپنے گلے تے تلوار پہنچن دے نال خوف پیدا ہوئے گا، جنہ روب پیدا ہوئے گا. فرمایا جیڑا میرا دشمن ہے ایک ماہ دی مسافت دور ہوئے گا اور میرے تو اینا خوف زدہ ہوئے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو اے بشان عطا فرمائی، اور فرمایا اللہ نے میرے واسطے مال غنیمت نو حلال فرمایا ہے. آپ تو پہلے کسے نبی دے واسطے مال غنیمت کھانا جائز نہیں سے، اللہ نے آپ دے واسطے آپ دی امت دے واسطے حلال فرمایا. پہلے نبیان دے واسطے اللہ تعالیٰ نے عبادت گاواں مخصوص بنائیاں سن. اپنی عبادت گاہ تو باہر عبادت کرن قبول نہیں ہوندے، عبادت کرنی ہے عبادت گاہ وچ آ کے کرن گے، لیکن آپ دے آن دے نال اللہ نے ساری روئے زمین نو پاک فرما دیتا ہے، اور ساری روئے زمین نو مسجد بنا دیتا ہے. اور فرمایا میرے تو پہلے جڑے نبیان دے رہنے، کوئی ایک قبیلے دی طرف آیا، کوئی کسے بستی دی طرف آیا، کوئی کسے علاقے دی طرف آیا ہے. ہر نبی اپنے اپنے علاقے اپنی قوم دی طرف نبی بن کے آئے نے. اللہ نے مینوں پوری انسانیت دے واسطے نبی بنایا ہے، اور فرمایا ہر نبی تو بعد نبی ہے، ہر نبی تو بعد دوسرا نبی، اس نبی تو بعد اور نبی. فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آوے گا. اللہ نے مینوں خاتم النبیین بنایا ہے. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی تیسری حدیث مبارکہ ختم نبوت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرما دینے فی قصۃ الارض علی اللہ تعالی
یوم القیامت فزی الناس الی الانبیاء علیہم السلام انا سید ولد آدم فیقول عیسیٰ علیہ السلام اذهبوا الی غیرے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیاتون محمد یقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء۔ آقا علیہ السلام نے قیامت دا منظر بیان فرمایا۔ بخاری شریف دی حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام قیامت دا منظر بیان فرما رہے نے۔ فرمایا یہ دو قیامت دا دن ہوئے گا، میدان محشر میں تمام لوگ جمع ہون گے، لوگ ارادہ کرن گے، کوئی ساڑی سفارش کر دے وے، کوئی ساڑی امداد کر دے وے، سارے مل کے حضرت آدم علیہ السلام دے کول جان گے، عرض کرن گے اے آدم علیہ السلام تینو اللہ نے اپنے ہتھاں نال بنایا، اللہ نے تیرے وچ اپنی روح ڈالی، اللہ نے تینو اپنا خلیفہ بنایا، تو ساڑا سب دا باپ ہے، اللہ دی بارگاہ میں ساڑی سفارش کر دے۔ آپ کہیں گے اذهبوا الی غیرے، کسے ہور کول جاؤ۔ فرمایا اور نبی کول جان گے، وہ بھی کہیں گے کسے ہور کول جاؤ، دوسرے کول، تیسرے کول، سارے کول جان گے۔ اے سارے لوگ چل دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو جان گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ کے عرض کرن گے اے اللہ تعالیٰ دے نبی ساڈے واسطے شفاعت کرو۔ آپ بھی کہیں گے کسے ہور کول جاؤ، اور دسن گے اذهبوا الی محمد، تسا سارے مل کے اللہ دے حبیب کول جاؤ، اور سارے مل کے آپ دے کول آن گے، عرض کرن گے اے اللہ تعالیٰ دے حبیب تو اللہ تعالیٰ دا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، اللہ نے تینو سارے نبیاں دا سردار بنایا ہے، ساڑے حق وچ دعا کر دے، اللہ تواڈی سفارش نو ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو ختم نبوت دا تاج پہنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو خاتم النبیین بنایا۔ آپ تے اللہ تعالیٰ نے نبوت دا دروازہ بند فرما دیتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرما دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي قال فشق ذلك على الناس قال ولكن المبشرات قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما المبشرات قال رؤيا الرجل المسلم وهو جزء من أجزاء النبوة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرما دینے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت نو بند فرما دیتا ہے۔ فرمایا ساڈے تو بعد آقا علیہ السلام تو بعد آقا علیہ السلام دی ذات بابرکات تو بعد فرمایا نہ میرے بعد کوئی نبی ہوئے گا، نہ میرے تو بعد کوئی رسول آئے گا، صرف فرمایا مبشرات رہ گئیاں نے، ولیکن المبشرات فرمایا صرف خوشخبریاں رہ گئیاں۔ صحابہ کرام عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ، او مبشرات کی نے؟ فرمایا مسلمان مومن دا خواب نے، اللہ تعالیٰ اپنے
بندیاں دے نال اگر رابطہ کرنا ہوئے گا اللہ تعالیٰ الہام فرمائے گا، الہام دا سلسلہ جاری رہے گا، اور جڑے اللہ تعالیٰ دے نیک بندے ہون گے اللہ انہاں نو خواباں وچ اللہ تعالیٰ خواباں وچ باخبر کردہ رہے گا۔ اے بھی پتہ چلیا خواب ایویں خیال نہیں ہوندے، ہر خواب سچا بھی نہیں ہوندا، ہر خواب جھوٹا بھی نہیں ہوندا۔ اگر سچا بندہ خواب ویکھے اوندا خواب بھی سچا، اگر جھوٹا خواب ویکھے گا اوندا خواب بھی جھوٹا۔ پھر کوئی شیطانی خواب نے، کوئی رحمانی خواب نے، خواباں دے وقت نے، کوئی اگلی رات دا خواب ہے، کوئی پچھلی رات دا خواب ہے، کوئی تہجد دے وقت دا خواب ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے تے رسالت دا دروازہ بھی بند فرما دیتا ہے، اور میرے تے اللہ نے نبوت دا دروازہ بھی بند فرما دیتا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ختم نبوت دے 5ویں حدیث مبارکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل دے نبی او سیاستاں کرتے سن، آج تا سیاست گالی بن گئی۔ آج ہر کوئی کہندا ہے میں سیاسی نہیں، میں صرف مذہبی بندہ ہاں، فلاں سیاسی ہے، فلاں مذہبی ہے۔ آج سیاست الگ ہو گئی، مذہب الگ ہو گیا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا سیاست کرنا ہے نبیاں دی شان ہے، لیکن او سیاست نبیاں والی پاکیزہ۔ انہاں مطلب کی ہے اپنے لوگاں دی خبرگیری کردے نے، انہاں دے مسائل سن دے نے، انہاں دے مسائل حل کردے نے، انہاں دیاں پریشانیاں دور کردے نے، انہاں دے نال تعاون کردے نے، انہاں دے نال اچھا سلوک کردے نے، انہاں دے نال پیار محبت کردے نے، انہاں دی دنیا وچ بھی رہنمائی کردے نے، انہاں دی دین دے واسطے بھی رہنمائی کردے نے، انہاں دے دنیاوی معاملات وچ بھی کم آندے نے، انہاں دے دینی معاملات وچ بھی کم آندے نے۔ فرمایا بنی اسرائیل دے جڑے نبی نے او سیاست کردے سن، ہر نبی تو بعد نبی آ جاندا، ایک نبی آیا انہاں دا وصال ہو گیا، پھر دوسرا نبی آ گیا، جس وقت انہاں دا وصال ہو گیا پھر اور نبی آ گیا، لیکن فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آوے گا، کیونکہ اللہ نے مینو خاتم النبیین بنایا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ختم نبوت 6 حدیث مبارکہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول المرسلین آدم و آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرما دے نے اللہ نے دنیا تے جننے بھی نبی تے رسول بھیجے نے انہاں سب تو جڑے پہلے نے جڑے اول نے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے، اور جڑے سارے تو آخر نے وہ دواڈا تے میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمانے دی شان فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ نے مینو 5 نام عطا فرمائے نے، اللہ نے مینو 5 نام عطا فرمائے نے۔ فرمایا میں محمد ہاں، فرمایا میں احمد ہاں، اور فرمایا میں ماہی ہاں، میں ماہی ہاں، جنوں بھیج کے اللہ نے کفر نو مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا میں حاشر ہاں، کہ سارے لوگاں دا حشر قیامت دے دن میرے قدماں تے ہوئے گا۔ فرمایا میں حاشر ہاں، فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي۔ فرمایا اللہ نے مینو حاشر بنایا ہے، اور قیامت دے دن سب دا حشر میرے قدماں تے ہوئے گا۔ اور فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اللہ نے مینو عاقب بنایا ہے۔ عاقب دا مطلب ہے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آوے گا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو خالق کائنات نے آقا علیہ السلام نو خاتم النبیین بنایا ہے۔ فرمایا انی عند اللہ فی ام الکتاب خاتم النبیین۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ دے نزدیک لوح محفوظ وچ، آقا علیہ السلام نے اپنی شان بیان فرمائی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دے نزدیک میں لوح محفوظ وچ خاتم النبیین لکھیا جا چکیا ہاں۔ فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ دے نزدیک میں خاتم النبیین، میں آخری نبی ہاں، میں آخری رسول ہاں، میرے تو بعد اور کوئی نبی رسول نہیں آوے گا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، فرمایا کنتو اول الناس فی الخلق وآخرهم فی البعث۔ فرمایا میری شان اے وے، میری شان اے وے، فرمایا بنان وچ، بنن وچ، تخلیق وچ میں سب تو پہلے وہاں، اور بھیجن وچ اللہ نے مینو سارے نبیاں تو آخر مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو اے شان عطا فرمائیے۔ فرمایا کنتو اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث۔ فرمایا تمام نبیاں تو پہلے اللہ نے مینو تخلیق فرمایا ہے، اور سارے نبیاں تو بعد مینو مبعوث فرمایا ہے۔ اس واسطے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا نبیاں دا، سارے نبیاں دا اول بھی میں ہاں، اور سارے نبیاں دا آخر بھی میں ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو سب تو پہلے بنایا۔ فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والتین۔ فرمایا میں ادوں بھی نبی سا جدو حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی دے درمیان سن، اجے انہاں دا گارا بنیا سی، اجے وجود بھی نہیں بنیا سی۔ فرمایا میں ادوں بھی نبی سا۔ اس واسطے فرمایا اللہ نے مینو شان عطا فرمائیے۔ فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما۔ جدو آقا علیہ السلام معراج دی رات مسجد اقصی تشریف لے گئے نے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، سارے نبیان نے خطبے ارشاد فرمائے نے، ہر نبی نے اپنی شان بیان فرمائے۔ اللہ نے جو انہاں نو عظمت عطا فرمائی ہے انہاں نے بیان فرمائیاں نے، اور آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ان دی ابتدا ایویں ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی
جعلنی فاتحا و خاتمہ۔ فرمایا تمام تعریفاں اس ذات دے واسطے نے، اس مالک دے واسطے نے جنہیں مینو کھولن والا بھی بنایا ہے، جنہیں بند کرن والا بھی بنایا ہے۔ نبوتان دا دروازہ کھولن والے بھی آپ نے، نبوت دا دروازہ بند کرن والے بھی آپ نے۔ اللہ نے نبوت دا دروازہ کھولیا آپ تے، نبوت دا دروازہ بند فرمایا آپ تے۔ فرمایا اس واسطے میں اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا وا جنہیں مینو کھولن والا بھی بنایا ہے، بند کرن والا بھی بنایا ہے۔ اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شاف ومشفع ولا فخر۔ فرمایا آپ نے اپنی شان بیان فرمائی، فرمایا انا قائد المرسلین، فرمایا میں سارے نبیاں دا لیڈر ہاں لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ فرمایا میں سارے نبیاں دا سردار ہاں، میں سارے نبیاں دا قائد ہاں، میں سارے نبیاں دا لیڈر ہاں لیکن فرمایا میں فخر نہیں کرتا۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، فرمایا میں خاتم النبیین لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ اور فرمایا قیامت دے دن جڑا سب تو پہلے شفاعت کرے گا وہ بھی میں ہاں لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ اور فرمایا قیامت دے دن جندی سب تو پہلے سفارش قبول کیتی جاوے گی وہ بھی میں ہاں لیکن میں فخر نہیں کرتا، کیونکہ شانہ اے عظمتاں مینو اللہ نے عطا فرمائیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دینے اللہ تعالیٰ نے مینو خاتم النبیین بنایا ہے۔ فرمایا قال اتیت النبی ومعی کتاب اصبته من بعد آذ الكتاب فقال والذی نفسی بیدہ لو ان موسیٰ کان حی اليوم ما وسعہ الا ان یبتغی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روایت ہے، آپ فرمان دے رہے میں ایک دفعہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، اس حال وچ میرے کول کوئی پہلی کتاب دا نسخہ سی، پہلیاں کتاباں پہلیاں آسمانی کتاباں وچوں کسے کتاب دا میرے کول نسخہ سی، شاید او تورات دائے ہوئے، کیونکہ آپ نے آگے موسیٰ علیہ السلام دا ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرما دینے میرے کو ایک پہلی آسمانی کتاب دا ٹکڑا ہے، میں اس نو پڑھدا پیا واں، میں حضور دی بارگاہ وچ لے کے آیا واں۔ جدوں آپ نے ویکھیا آقا علیہ السلام نے فرمایا مینوں قسم ہے اس ذات دے جندے قبضہ قدرت وچ میں محمد دی جان ہے، فرمایا اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوندے یعنی دنیا تے ظاہری طور تے موجود ہوندے انہاں تے بھی لازم ہو جاندا کہ وہ میری اتباع کر دے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آقا علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائیے، فرمایا یقولو یا ایہا الناس انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وأدوا زکاة اموالکم طیبا فیہا بہا انفسکم وَأَطِيعُوا وَلَاةَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ۔
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو یا ایہا الناس انہو لا نبی بعد، اے لوگو بے شک میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آوے گا، اور فرمایا ولا امت بعدکم، اور دوڑے تو بعد کوئی امت بھی نہیں ہوئے گے، اور فرمایا الا فاعبدوا ربکم، خبردار اپنے رب دی عبادت کرو، وصلوا خمسکم، اور 5 وقت دی نماز ادا کرو، فرمایا وصوموا شہرکم، اور ماہ رمضان دے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالاں دی زکاة ادا کرو، اگر تسی اپنے مالاں دی زکاة ادا کرو گے، فرمایا طیبۃ بہا انفسکم، ان دے نال تواڈیاں جاناں تواڈا نفس پاک ہو جائے گا، تواڈا مال پاک ہو جائے گا، اور فرمایا وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو اپنے حاکم دے، اور اپنے رب دی جنت وچ داخل ہو جاؤ۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، خلق کائنات محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابی رسول حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرما دے رہے، میں ایک دفعہ تجارت دے واسطے گیا، اور میں شام گیا، شام تجارت دے واسطے گیا، اس جگہ تے میں ایک جگہ تے قیام کیتا، اور اس جگہ تے میں نے ایک ایسا شخص ملیا جڑا آسمانی کتاباں نو جاندا سے، جڑا آسمانی کتاباں دا علم رکھن والا سے، اور اس نے میرے کو پوچھیا جس شخص نے مکہ المکرمہ وچ نبوت دا دعویٰ کیتا ہے کیا تو اس نو جاننا ہے؟ آپ فرما دے نے میں دسیا ہاں میں انہاں نو پہچاندا واں۔ فَأَدْخِلْنِي بَيْتًا فِيهِ سُوَرٌ، وہ مینوں اپنے نال لے گیا، ایک ایسے گھر وچ داخل کیتا جن دے وچ بڑیاں تصویراں نے، اور فرمایا بڑیاں تصویراں نے، اور انہاں تصویراں وچ ایک ایسی تصویر ہے جڑی حضور دے نال ملدی جلدی ہے، ایسی تصویر ہے جڑی آپ دے نال ملدی ہے، اور میں ویکھیا وَإِذَا رَجُلٌ آخذ بِعَقْبِ النَّبِيِّ، سارے نبیاں دیاں تصویراں اس مکان وچ بنیاں ہوئیاں نے، ہر نبی تو بعد ایک نبی کھڑا ہے، ہر نبی تو بعد نبی، اس نبی تو بعد پھر نبی، اس نبی تو بعد پھر نبی، اور فرماندے نے میں ایک تصویر ویکھی جن دے نال نبی نہیں ہوندے تو بعد امتی کھڑا ہے، نبی نہیں کھڑا امتی کھڑا ہے۔ میں عرض کیتی، میں پوچھیا یہ کیا وجہ ہے؟ ہر نبی دے نال نبی ہے، آخری دے نال امتی ہے۔ اس نے دسیا ہر نبی تو بعد نبی آئے گا، لیکن اس نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام آپ نے عظمت اور شان عطا فرمائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے صحابی رسول نے، اور آسمانی کتاباں دے جانن والے، آسمانی کتاباں دا علم رکھن والے، آپ بیان فرما دے نے میرا باپ آسمانی کتاباں دا ماہر سی، ہر آسمانی کتاب نو جاندا، ہر اندے کول علم ہے، ہر کتاب اس نے پڑھی ہے، اور انہاں تے بڑی اس نو اللہ تعالیٰ نے گرفت عطا فرمائی ہے، اور جو علم میرے باپ کول ہے، آپ فرما دے نے وہ سارا علم میرے باپ نے مینوں پڑھایا۔ میرا باپ ضعیف ہو گیا، جس وقت قریب المرگ ہوئے نے، جس وقت وہ مرن دے ٹائم تے آئے نے، مینوں بلایا، مینوں کہندے نے اے میرے بیٹے میں تینوں سب کچھ پڑھایا جو میرے کول سے، لیکن 2 ایسے ورق نے جڑے میں تینوں نہیں پڑھائے۔ ساریاں کتاباں پڑھا دیتیاں،
سارے صحیفے پڑھا دیتے نے، سب کچھ پڑھا دیتا ہے، لیکن فرمایا اللہ انی قد جسست عنکا ورقتین فیہما، فرمایا میں تینوں 2 ورقے نہیں پڑھائے۔ آپ کہندے نے کہ تساں کیوں نہیں پڑھائے اور تساں او کتھے رکھے نے؟ انہاں نے دسیا انہاں ورقیاں وچ کیا ہے؟ فرمایا انہاں وچ نبی یبعث قد اضل زمانہ، ایک ان قریب نبی آن والا ہے۔ انہاں ورقیاں وچ انہاں دا ذکر لکھیا ہے۔ آپ فرماندے نے میں پوچھیا او تساں کتھے رکھیا ہے؟ کہندے نے او 2 ورقے میں دیوار وچ سوراخ کر کے ان دے وچ ورقے رکھ کے اوپر مٹی لگا دیتی ہے، لیکن پریشان نہ ہوویں، مٹی انہاں دے قریب نہیں جاوے گی، مٹی انہاں ورقیاں نو چھوندی بھی نہیں۔ آپ فرماندے نے کہ میرا باپ فوت ہو گیا، انہاں دا وصال ہو گیا، انہاں دے وصال تو بعد انہاں نو جلدی دے نال دفن کیتا، کفن دیتا، انہاں دے کفن دفن تو فارغ ہویا، مینوں کوئی فکر نہیں، فکر اکو ہے کہ میں او 2 ورقے نکالا، انہاں 2 ورقیاں نو نکال کے انہاں نو پڑھا، انہاں تے کیا لکھیا ہے؟ آپ فرماندے نے میں آیا فتحت القوتا، میں اس محراب نو توڑیا جن دے وچ ورقے نے، ثم استخرجت ورقتین، اور پھر میں او 2 ورقے نکال لینے، انہاں ورقیاں نو پڑھنا شروع کیتا، انہاں تے کیا لکھیا ہے؟ فرمایا محمد رسول اللہ وخاتم النبیین لا نبی بعدہ، محمد اللہ تعالیٰ دے رسول نے، او خاتم النبیین نے، اور انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو خاتم النبیین بنایا۔ بہت ساری احادیث نے 150 دے قریب حدیثاں جنہاں وچ آپ دا ختم نبوت دا ذکر ہے، قرآن مجید فرقان حمید دیاں 200 دے قریب آیات جنہاں وچ آپ دے ختم نبوت، آپ دے خاتم النبیین ہون دا ذکر ہے، لیکن ضرورت ہے آپ دی شان نو جانن دے، آپ دی عظمت نو جانن دے۔ اگر آپ دے نال پیار نہیں، آپ دی محبت نہیں، آپ دا ادب نہیں، احترام نہیں، پھر اساں کسے کم دے نہیں۔ حضرت ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرما دینے، آپ نے اپنی کتاب وچ لکھیا پرانے روم جڑا قسطنطنیہ ہے، جڑا کہ فتح ہو چکیا ہے، ان دے وچ ایک بادشاہ رہندا، بڑا بڑا بادشاہ ہے، روم دا بادشاہ، عیسائی بادشاہ، اور اس نے ایک کتا پالیا ہے، ایک کتا پالیا ہے، اس نو رکھیا ہے، ان دے نال بڑا پیار کردا ہے، اینا پیار ہے انہوں اپنے بستر تے سلاندا ہے، اپنے نال کھانا کھلاندا ہے، ان دے نال کھاندا ہے، اکے برتن وچ کھاندے نے، اکے بستر تے سوندے نے، اکے کمرے وچ رہندے نے۔ اگر تخت تے بیٹھدا ہے اپنے تخت دے سامنے اس کتے نو رکھدا ہے، ان دے نال اینا پیار ہے کتے نال بادشاہ نو۔ اب اگر کتے نال کوئی پیار کرے، کتا بھی ان دے نال ضرور کردا ہے، ان دے نال عقیدت بھی ضرور رکھدا ہے، جو کھلاندا ہے، جو پلاندا ہے، جس نے انی وڈی شان دتی ہوئی ہے، بادشاہ دے نال رہندا ہے۔ لیکن کیا ہویا؟ ایک دن ایسا آیا ہے، ایک دن ایسا آیا، ایک دن ایسا آیا اس بادشاہ نے حضور دی گستاخی کیتی۔ جدو اس نے گستاخی کیتی ہے، کتے نے نہ ویکھیا، نہ سوچیا، نہ یہ ویکھیا کہ مینوں کھلاندا رہیا، نہ سوچیا مینوں پلاندا رہیا، نہ ویکھیا مینوں اپنے نال رکھدا ہے، نہ سوچیا میں بادشاہ دے تخت تے بیٹھنا وا، نہ ویکھیا میں بادشاہ دے بستر تے سونا وا۔ اس نے ڈائریکٹ چھلانگ لگائی ہے، ان دی گردن تے جا کے دبوچ لیا اور ادوں چھڈیا جدو ہلاک ہو گیا۔ اس واسطے فرمان دے مسلمانہ تو تا حضور دا امتی ہے، تو آپ دا کلمہ پڑھن والا ہے، تیرے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تیرے واسطے رمضان بنایا، تیرے واسطے اللہ دا حبیب آیا۔ اگر تو حضور
دی عزت دے واسطے، آپ دی ناموس دے واسطے، آپ دی عظمت اور شان دے واسطے اگر غیرت دا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، اگر حضور دی گستاخی ہوئے، آپ دی بے ادبی ہوئے اور تو آکھے کوئی گل نہیں، اسا تجارت کرنی ہے، اسا لین دین کرنا ہے، ساڑے معاملات نے، اگر تینوں اپنا دنیا دا مال، دنیا دی زندگی، دنیا دا جاہو جلال عزیز ہوئے اور حضور دی ناموس پیچھے ہو جائے، پھر جان لمے انسان ہو کے حیوان تو پیچھے رہ گیا میں، اور خوش بخت ہونے جڑے حضور دی ناموس تے اپنے آپ نو قربان کر دیں دینے، اس واسطے فرما دینے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ ادا ہی نہ ہوا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔